جی السلام علیکم۔ آج ہم نے جس فیصلے کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے 25 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ ہے قدرت اللہ ورسز ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج اوکاڑا۔ ہوا یہ کہ 2000 کے اندر ایک جوڑے نے شادی کی اور شادی کے بعد ان کی نہیں بن سکی، جس کے بعد طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی، اور عورت نے جو نان و نفقہ ہے اس کا سوٹ دائر کیا جو کہ ان کے حق میں ڈکری ہو گیا۔ بچی جب بڑی ہوئی تو انہوں نے دوبارہ اس چیز کا کیس دائر کیا کہ جو خرچہ ہے اسے بڑھایا جائے، تو وہ بھی ان کے حق میں جو ہے وہ ڈکری کر دیا گیا، اور کچھ سال کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ سوٹ دائر کیا کہ جو میرا نفقہ ہے، جو میرے بچے کا خرچہ ہے اسے بڑھایا جائے۔ تو عدالت نے آخر میں آخری مرتبہ، یعنی کہ ایک مرتبہ پہلے بڑھایا اور پھر دوسری مرتبہ جب بڑھایا تو 25,000 پر منتھ اس بچی کا خرچہ مقرر کیا۔ جو سابق شوہر تھا اس نے اس کے خلاف ایک اپیل دائر کی پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں، اور وہاں سے اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ اس نے اس کے خلاف اپیل دائر کی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے خلاف اس نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اور اپیل کے بنیادی گراؤنڈز اس کے یہ تھے کہ جو مینٹیننس ہے وہ میں بیئر نہیں کر سکتا، میری جو صرف آمدنی ہے وہ 60,000 ہے، اور وہ صرف پینشن ہے، اور میں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ، اور اس میں سے جو میرے بچے ہیں وہ ان کا بھی خرچہ برداشت کرنا ہے۔ تو جو خرچہ ٹرائل کورٹ نے 25,000 پر منتھ لگایا وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ رسپونڈنٹ یعنی کہ پہلی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے کامسٹ یونیورسٹی میں، اور اس کے 4 سیمسٹر مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ سیمسٹر باقی ہیں، تو یہ اس کی فیس ہے، تو ایجوکیشنل ایکسپینسز کے لیے خرچے کو بڑھانا لازمی ہے۔ اب یہاں پر بنیادی سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب ہم نان و نفقہ کی بات کرتے ہیں تو کیا تعلیمی اخراجات نان و نفقہ کے اندر شامل ہیں یا نہیں؟ اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ نفقہ کا جو لفظ عربی سے لیا گیا ہے اور اس کی جتنی بھی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام وہ اخراجات جو انسان کے فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کے لیے، یعنی کہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے تمام اخراجات جو ضروری ہیں وہ نفقے کے اندر شامل ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ تعلیم بھی انہی ایک بنیادی ضروریات میں سے ہے جو انسان کی ویل بینگ کے لیے یا اس کی اچھائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو حتمی طور پر سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ خرچے کو بڑھایا اور دوسری مرتبہ پھر بڑھایا، وہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایویڈنس کے دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو پٹیشنر ہے یعنی کہ سابق شوہر ہے اس کی صرف آمدنی 60,000 نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کچھ آمدنی اس کی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو ایجوکیشنل ایکسپنسز ہیں کسی بھی بچے کے وہ بھی مینٹیننس کے اندر شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔